اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا، پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا مقصد کیا تھا، کیا پاکستان لادینیت کے لیے، سیکولرزم کے لیے، لبرلزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے بنایا گیا تھا، جس طرح بعض لوگ اس کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ یہاں سے اسلام کو دیش نکالا دیا جائے اور اسلام کی بات بھی یہاں پر نہ کی جائے، اسلامی نظام کے رائج ہونے کی بات یہاں پر نہ کی جائے۔ کیا پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا تھا؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر، خطابات اور انٹرویوز اس بات کے گواہ ہیں، اور علماء اور مشائخ جو اس وقت قائد اعظم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان کے اندر حصہ لے رہے تھے، ان کے خطابات، تقاریر، بیانات اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف اسلام کے نام پر بنا تھا، پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنا تھا، اور پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا تھا۔ ہندو اور مسلم دو علیحدہ علیحدہ تہذیبیں ہیں، علیحدہ علیحدہ مذہب ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کی ثقافت ہے، امتیازی تہذیب کے مالک ہیں، اس لیے ان کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا ہونا ناگزیر اور ضروری ہے۔ قائد اعظم کے خطابات اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ نے مختلف مواقع پر انٹرویوز کے اندر، خطابات کے اندر، تقاریر کے اندر اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ ہمیں صرف اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے عملی نفاذ کے لیے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے۔ 1942 میں قائد اعظم نے اپنے انٹرویو کے اندر کہا تھا، جب یہ قومیت نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ ہندو اور مسلم ایک ہی ملک کے ہیں، ایک ہی قوم ہیں، لہٰذا یہ اکٹھے رہیں، تو اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ تم کس طرح ان لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو جو ایک چھت کے نیچے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے یہ پھر اس طرح کہنے دیجئے کہ ہندو گائے کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور مسلمان گائے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان دونوں کے درمیان مصالحت کہاں ہو سکتی ہے؟ ایک موقع پر قائد اعظم نے 1940 کے اندر ایک مضمون میں کہا کہ برطانوی قوم کو ضرور محسوس کرنا چاہیے کہ ہندو اور مسلم علیحدہ اور امتیازی تہذیبیں ہیں، لہٰذا یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور ایک موقع پر قائد اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کا مقصد محض آزادی حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظریہ کی حفاظت کرنا ہے۔ اور علماء اور مشائخ نے جب مانکی شریف کے اندر قائد اعظم سے سوال کیا اگر پاکستان بن گیا تو اس کا آئین کیا ہوگا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے علماء کا اور مشائخ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد اس کا آئین وہی ہوگا جو 1300 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہمیں ملا ہے، چونکہ مسلمانوں کا مذہب ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور یہی قرآن ہمارا قانون ہے، اور بس یہی قرآن ہمارا قانون ہے۔ تو پھر یہاں سے یہ بات واضح تو نہیں ہوتی، یہ ظاہر تو نہیں ہوتی کہ قائد اعظم کچھ اور چاہتے تھے۔ قائد اعظم کی تحریک کا، جد و جہد کا مقصد صرف اور صرف اسلام تھا، اور اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، علیحدہ وطن کے لیے قائد اعظم نے کوشش کی، علماء نے ساتھ دیا، اور پھر یہ ملک معرض وجود میں آیا۔ اور علماء اور مشائخ کی تقاریر، خطابات جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملک پاکستان کے حصول کے لیے
جو مقصد پیش نظر تھا وہ یہاں پر اسلام کا نفاذ تھا۔ پیر صاحب آف مانکی شریف نے قائد اعظم سے یہ دو ٹوک الفاظ کہے تھے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے قائد اعظم سے وعدہ لیا ہے کہ جس طرح آج ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں، اگر کل آپ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا یا پاکستان کے بننے کے بعد یہاں پر اسلام کے سوا کسی اور نظام کے نافذ کرنے کی کوشش کی، تو پھر جس طرح آج ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کی قیادت کو مان رہے ہیں، کل بالکل اس کے برعکس ہوگا، اس کے خلاف ہوگا۔ اور پھر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تحریک پاکستان کی جد و جہد کے اندر نمایاں طور پر سامنے رہے، قائد اعظم کے ساتھ رہے، کوششیں کرتے رہے، اور پھر آپ کے پاس کچھ پنجاب کے چونکہ نواب، جاگیردار اور زمیندار کچھ انگریزوں کے ساتھ تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ پیر صاحب کو اس راستے سے ہٹا دیا جائے، بلکہ اپنی مستورات کو، اپنی خواتین کو پیر صاحب کے پاس بھیجا منت سماجت کرنے کے لیے کہ وہ اس معاملے کے اندر غیر جانبدار رہیں۔ لیکن خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے، اس مرد درویش نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کی جنگ اسلام کی بقا اور عظمت کی جنگ ہے، میں اس سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنی ہر چیز اس راہ میں قربان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پاکستان کے جھنڈے کو ہاتھ سے رکھ دوں یہ ناممکن ہے، دین کے جھنڈے کو، نبی کریم علیہ السلام کے دین کے جھنڈے کو سر نگوں ہوتا میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھے علماء اور مشائخ کی جو تقاریر، خطابات اور ان کے عزائم۔ خلاصہ کلام کیا ہے سامعین محترم؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پاکستان سوشلزم کے لیے، لبرلزم کے لیے، سیکولرزم کے لیے، کیپٹلزم کے لیے، سرمایہ دارانہ نظام کے لیے معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ پاکستان کے قیام کا مقصد، پاکستان کے بنانے کا مقصد مسلمانوں کے لیے اسلام تھا۔ اسلام کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے یہ ملک معرض وجود میں آیا، اور اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اسی مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا۔ لیکن باوجود ابھی تک اسلامی نظام کا نفاذ یہاں پر نہیں ہو سکا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک اس ملک کے اندر جلد اسلامی نظام کا نفاذ فرمائے، اور علماء اور مشائخ کہ وہ خواب اور قائد اعظم کا وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو حقیقی معنوں کے اندر اسلامی نظام کا گہوارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔